السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، آج جمعرات 18 اپریل ہے۔ سندھ کے وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار اور خود سندھ پولیس کے سربراہ غلام نبی میمن کچھے کا دورہ مکمل کر کے واپس کراچی پہنچ گئے ہیں۔ کیا کھویا کیا پایا، کس کی جیت کس کی ہار، اس پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ حیدرآباد کے جی او آر تھانے کے سب انسپکٹر عزیز پنور کی گرفتاری اور اصل جو حقیقت ہے اس پر آج امین رنگون والا کی رپورٹ کی روشنی میں جو ہے ہم تفصیلی بات کریں گے کہ یہ معاملہ اصل میں ہے کیا، کس کا قصور ہے۔ ناظرین، پورا واقعہ میں بیان کروں گا، دونوں طرفوں کا جو موقف ہے وہ بیان کروں گا، آپ کے سامنے رکھوں گا۔ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے کہ کون اس میں صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ کون بن رہا ہے کوتوالے شہر؟ کیا ایڈیشنل آئی جی کی کراچی کی جو پوسٹ 21 گریڈ کی ہے، کیا انہیں دوبارہ سے 20 میں تبدیل کیا جا رہا ہے، ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس پر بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ کون آخر کوتوالے شہر بننے جا رہے ہیں؟ جاوید عالم اوڑو، یا کہ آزاد خان، یا پھر شرجیل کھرل، یا کہ پھر عامر فاروقی؟ اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ کاشف عباسی، خیبر پختونخوا سے ان کی واپسی سندھ پولیس میں کر دی گئی ہے۔ وہی کاشف عباسی جنہوں نے اپنی کیریئر کی شروعات فیروز آباد سب ڈویژن سے کی تھی اور ایک بہت تاریخ ساز کارنامہ انہوں نے سر انجام دیا تھا۔ وہ کیا کارنامہ ہے اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پروگرام میں ایس پی کلفٹن جو کہ اس وقت لائن حاضر کر دیے گئے ہیں، کے پی او میں رپورٹ کر چکے ہیں، نیئر الحق پر بھی بات کریں گے کہ کیا واقعی وہ قتل کے اس مقدمے میں ملوث ہیں یا کہ انہیں ملوث کیا جا رہا ہے، اور کچھ ایشو ہیں اس پر بھی بات کریں گے۔ ہم باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات اپنے ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں۔ ناظرین، کچھے کا دورہ خود سندھ کے صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار کے ہمراہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے کیا۔ کشمور بھی گئے، کنکوڈ گئے، شکارپور، گوٹکی، بہت سارے علاقوں میں آئی جی خود صوبائی وزیر داخلہ کے ہمراہ گئے، کچھے کے علاقے کا وزٹ کیا، وہاں کے پولیس افسروں سے بات کی، ڈاکوؤں کے خلاف کی جانے والی کارروائیوں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر بہت سارے ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز موجود تھے۔ ہر ایس ایس پی نے جو ہے کوئی عجیب قسم کی ان کی آبزرویشن تھی کہ اس پورے صورتحال میں جو ہے آئی جی سندھ غلام نبی میمن بہت زیادہ آگے پیچھے ہوتے رہے صوبائی وزیر داخلہ کے، اور اپنے باڈی لینگویج سے، اپنی ایکٹیویٹیز سے دیکھنے والوں کو اور خاص طور سے اپنے ماتحتوں پر یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ وہ اور خود صوبائی وزیر داخلہ ایک پیج پر ہیں، دونوں میں تعلقات بہت اچھے ہیں، کوئی خرابی نہیں ہے، اور دونوں جو ہے وہ ایک گاڑی کے دو پہیے کی طرح سے چلتے ہوئے اندرون سندھ جو بدامنی کی صورتحال ہے، ڈاکو راج ہے، اس کا خاتمہ کریں گے۔ اس قسم کا میسج جو ہے وہ آئی جی کی جانب سے ماتحتوں کو اور خود میڈیا کو دینے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی رہی، لیکن جتنا کوشش جو ہے آئی جی کی جانب سے اس قسم کا جو ہے پرسیپشن بنانے کی کوشش کی جاتی رہی، اس کے برعکس جو ہے صوبائی وزیر داخلہ ہر معاملے میں جو ہے وہ ٹانگ اڑاتے رہے، اور جو بھی تجویز آئی جی کی جانب سے اس وقت میٹنگ میں دی جاتی رہی ڈاکوؤں کے خلاف مؤثر ترین کارروائی کرنے کے غرض سے، ہر تجویز کو جو ہے جو کہ ویلڈ ہونے کے باوجود صوبائی وزیر داخلہ اسے رد کرتے رہے، اس سے عدم
اتفاق کرتے رہے، اس سے اختلاف کرتے رہے، یعنی کہ صوبائی وزیر داخلہ کی جانب سے یہ تاثر دینے کی کوشش پورے دورے میں کی جاتی رہی کہ ان کے تعلقات جو ہے وہ آئی جی سندھ سے اچھے نہیں ہیں، بلکہ ان دونوں میں جو ہے وہ 36 کا آنکڑا برقرار ہے، بلکہ اب وہ 36 کا آنکڑا جو ہے وہ اسکوائر کی پوزیشن اختیار کر چکا ہے۔ اسکوائر مینس میتھمیٹکس میں جو اسکوائر ہوتا ہے وہ ملٹی پلائی کا جو ہے وہ علامت بن جاتا ہے۔ وہی سچویشن جو ہے وہ ان میں اختلافات کی اس وقت پیدا ہو چکی۔ اس قسم کا تاثر جو ہے وہ صوبائی وزیر داخلہ کی جانب سے پولیس افسروں کو دی گئی، میڈیا کو یہی میسج کنوے کیا گیا، یعنی کہ پورا جو یہ دورہ تھا، دورہ بظاہر تو کچے کے ڈاکوں کے خلاف مؤثر ترین کارروائی کے غرض سے اور وہاں کا جائزہ لینے کے لیے کیا گیا تھا، لیکن جو ان دو بڑوں کے آپس میں جو ایک چپکلش، ایک سر جنگ تھی، اسے بھی ہر کسی نے محسوس کیا، ہر کوئی آبزرو کرتا رہے کہ ان میں تعلقات اچھے نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے بدترین مخالف ہیں۔ بظاہر تو وہ ڈپلومیسی کے تحت جو ہے وہ ایک دوسرے کو لے کے تو چل رہے ہیں، لیکن دونوں میں اندرونی طور پر بہت زیادہ دوریاں ہیں۔ دونوں کی حالت ندی کے ان دو کناروں جیسی ہے جو کہ صدیاں ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک ساتھ چلتے ہیں، لیکن کبھی مل نہیں پاتے۔ صدیوں سے ایک ساتھ ہوتے ہیں لیکن مل نہیں پاتے۔ وہی پوزیشن جو ہے صوبائی وزیر داخلہ اور خود سندھ پولیس کے آئی جی کی ہے۔ اب اس موقع پر جو ہے مجھے آغا شورس کاشمیری کا ایک بڑا مشہور شعر جو ہے وہ اس وقت شدت سے یاد آ رہا ہے۔ میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو، گری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں۔ یہاں پر کیا ہے، سندھ کے سیاست دانوں میں جو ہے وہ گری ہوئی ہے پولیس ڈپارٹمنٹ، یعنی معذرت کے ساتھ پولیس ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ راکھیل کے طور پر جو ہے وہ استعمال کرنے کی اس وقت کوشش کی جا رہی ہے، گھر کی لونڈی بنا کر۔ اب کہتے ہیں نا کہ رضیہ غنڈوں میں پھنس گئی ہے۔ سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن طبیعتاً جو ہے وہ شریف نفس پولیس افسروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ باقی عادتیں کیسی بھی، لیکن مزاج کے لحاظ سے، گفتگو کے لحاظ سے دھیما ان کا انداز ہے۔ کبھی انہیں کسی نے بہت زیادہ غصے میں لال پیلے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن اس وقت وہ اپنی سروس کے ایک انتہائی بدترین دور سے گزر رہے ہیں، اور میں بڑے دعوے کے ساتھ یہ کہنے کی جسارت اس وقت کر رہا ہوں کہ وہ اس وقت دل میں بہت زیادہ پچھتا رہے ہوں گے، اور اس گھڑی کو کھوس رہے ہوں گے جس وقت ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ سندھ پولیس کے دوسری بار آئی جی بن جائے۔ یہ خواہش ان کی پوری تو ہو گئی، لیکن جو وہ چاہ رہے تھے ویسا انہیں ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ ہر آنے والا دن جو ہے ان کی پریشانی میں، ان کی مشکلات میں، ان کی تکلیفوں میں، ان کی ذہنی اذیت میں جو ہے وہ پریشانی کا باعث بنتا چلا جا رہا ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دونوں جو ہے صوبائی وزیر داخلہ اور خود آئی جی سندھ حقیقتاً جو ہے وہ ایک میان میں دو تلواروں والی ان کی پوزیشن بن چکی۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کا جانا جو ہے وہ ناگزیر ہو چکا ہے، یا تو لنجار جائیں گے یا پھر آئی جی غلام نبی میمن جائیں گے، چاہے ان کی پشت پر کتنا ہی کوئی طاقتور شخص کیوں نہ کھڑا ہو۔ اب تبدیلی ناگزیر ہو چکی۔ جو حالات اس وقت دکھائی دے رہے ہیں، ان حالات کو دیکھ کر جو ہے یہ میری اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ایسا ہونے جا رہا ہے۔ اب آئی جی کی جو اپنی خواہش ہے، اپنی ان کی کوشش ہے کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی یہ بہت اہم منصب ہے۔ کسی بھی سندھ پولیس کے آئی جی کی کامیابی یا ناکامی میں جو ہے ہمیشہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر ایڈیشنل آئی جی کراچی آئی جی کا ہم خیال ہو، ہم پیج ہو، ہم پیالہ ہو، ہم نوالا ہو، تو تب تو آئی جی کو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ نہ جھکا سکتی ہے، نہ ہرا سکتی ہے، نہ گرا سکتی ہے۔ لیکن اگر خود
ایڈیشنل آئی جی کراچی ہم پیج نہ ہو تو پھر اس آئی جی کا چلنا جو ہے وہ ممکن نہیں رہتا، بلکہ آنے والا طوفان اسے خاک و خاشاک کی طرح سے جو ہے بہا کر لے جاتا ہے۔ یہ تجربات نے، ماضی کے جو واقعات ہے اس نے تو ہمیں یہی جو ہے وہ ثابت کر کے دکھایا ہے۔ پچھلی مثال ہمارے سامنے موجود ہے رفعت مختار راجہ اور خود خادم رند کی، کہ خادم رند جو ہے وہ شمال میں جا رہے تھے اور رفعت مختار راجہ جو ہے وہ جنوب کی جانب جا رہے تھے، دونوں میں بہت تضاد تھا۔ اب آئی جی غلام نبی میمن کی کوشش ہے کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی ان کا ہم خیال ہو، ایسا آئی جی ایڈیشنل آئی جی ہے کہ جو ان کے اشاروں پر چلے۔ اب اس وقت جو ایڈیشنل آئی جی ہیں تقریباً ان کے ہم خیال ہیں، جو کہتے ہیں وہ آنکھ بند کر کے عمل کرتے ہیں۔ لیکن اب جو اطلاعات ہیں، جو سندھ حکومت یا سندھ پاکستان پیپلز پارٹی کی خواہش ہے کہ یہاں پر جاوید عالم اوڈو جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کے طور پر آ جائے، لیکن وہاں مجبوری میں کل کے پروگرام میں کچھ ہوا تھا کہ وہ ظاہر ہے ہر افسر کی اڑان جو ہے وہ اونچی ہوتی ہے، وہ دور کی سوچتا ہے، دور جانے کی سوچتا ہے، بڑی پوسٹ پہ جانا چاہتا ہے۔ اب آئی جی کی پوسٹ جو ہے وہ بلوچستان کی، ان پر ان کی عقابی نگاہیں، تو وہ وہاں جانے کی خواہش مند ہے، لیکن سندھ حکومت جو ہے وہ اپنی مجبوری کے تحت ان کا کاندھا اس وقت استعمال کرنے کی خواہش مند ہے۔ اگر ہو جاتا ہے تو پھر یہ آئی جی غلام نبی میمن کے خواب جو ہے وہ اس سے چکنا چور ہو جائیں گے، اور ان کا جو ایک پلان ہے، ان کا جو ایک پروجیکٹ ہے وہ مکمل نہیں ہو پائے گا۔ لہٰذا ان کی جو کوشش ہے، ان کی جو اس وقت سوچ ہے، وہ جو کرنا چاہتے ہیں، ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ پوسٹ جو ہے یہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے یہاں کا کوتوال جو ہے وہ آزاد خان بن جائے۔ اب آزاد خان کی اس پوسٹ پر آنے میں جو ہے ان کا رینک جو ہے وہ اس وقت آڑے آ رہا ہے، وہ گریڈ 20 کے ہیں اور یہ پوسٹ 21 کی ہے۔ اب فوری طور پر جو ہے وہ آپ آزاد کو 21 میں پروموٹ نہیں کر سکتے، یہ کوئی سی ایم کا اختیار تو ہے نہیں، سندھ حکومت کا اختیار تو ہے نہیں خود آئی جی غلام نبی میمن کے اختیار میں کہ انہیں ایک دم پروموٹ کر سکے۔ اس کے لیے بورڈ ہوگا باقاعدہ، وفاق کی حکومت اور یہ جو ہے سیکٹری اسٹیٹ، یہ سارا ایک لمبا چوڑا پروسیس ہے اس کا، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ اب ایک ہی راستہ ان کے پاس ہے کہ وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کی پوسٹ کو جو ہے وہ ڈیگریڈ کر دے، یعنی کہ 21 سے اس کو 20 میں کنورٹ کر دے، تو اس صورت میں تو آزاد خان کی پوسٹنگ ایز اے کوتوال شہر ہو سکتی ہے، اور کوئی اس کا حل نہیں ہے۔ اب ہمارے نمائندہ خصوصی امراض راہی نے جو رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق یہی سب کچھ اس وقت کیے جانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ اگر ایسا کر بھی لیتے ہیں خود آئی جی غلام نبی میمن، تو یہاں بھی انہیں جو ہے ایک بہت ہی مضبوط قسم کی، خطرناک قسم کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہاں بھی ان کی راہ میں جو ہے وہ ایک بہت بڑی رکاوٹ، ایک بہت بڑا کانٹا جو ہے وہ خود شرجیل کھرل ہے، جو آلریڈی گریڈ 20 میں ہیں، گرچہ ان کے تعلقات سی ایم سے اچھے نہیں ہیں، خود آئی جی سندھ بھی انہیں پسند نہیں کرتے ہیں، ان کے مخالفین میں اگر کہا جائے وہ شامل ہیں تو غلط نہیں ہوگا، لیکن سندھ پیپلز پارٹی کی جو ہائی کمان ہے وہ ان کی گڈ بک میں ہیں، ان کے اچھے افسروں کی لسٹ میں شامل ہیں۔ پچھلے دنوں جو ہے وہ خود بلاول زرداری بھٹو کے ساتھ ان کی تصویر ہم نے اپنے پروگرام میں شیئر کی تھی، اس طریقے سے فریال تالپور صاحبہ کے بہت قریب ہیں، خود آصف علی زرداری کے بھی بہت قریب ہے، تو ان کے چانسز بھی ہے اگر یہ گریڈ 20 میں چلا جاتا ہے یہ پوسٹ ایڈیشنل آئی جی کی، تو اس صورت میں پھر یہ کانٹے دار مقابلہ ہوگا خود آزاد خان میں اور خود شرجیل میں۔ لیکن تیسرا بھی ایک مضبوط امیدوار ہیں جس پر کسی کی نظر نہیں پڑتی، وہ ہیں خود عامر فاروقی، جو کہ ان کے مقابلے میں زیادہ جو ہے وہ یعنی پرفیکٹ ہیں کراچی کے اس وقت کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے، کیونکہ وہ سارے کے سارے کام میرٹ پہ کرتے ہیں، اور اس وقت میرٹ پر چلنے والا افسر ہی جو ہے وہ کراچی پولیس کو اس بحران سے نکال سکتا ہے۔ اقربا پروری کو ہتھیار بنانے والے یا سفارشی یا سیاسی ہتھ کنڈوں پر چلنے والے جو ہے وہ
پولیس کو اس بحران میں دھکیل تو سکتے ہیں، اس بحران سے نکال نہیں سکتے. تو ان کے پاس ایک ہی ایسا کارآمد افسر رہ جاتا ہے اس وقت پوری کراچی پولیس میں، عامر فاروقی، جو کہ وہ یہ کام جو ہے وہ انتہائی خوش اسلوبی سے سر انجام دے سکتے ہیں. لیکن ابھی کہتے ہیں نا کہ دلی دور ہے، ابھی تو پوسٹ ڈیگریڈ ہوگی، اس کے بعد ہی یہ مرحلہ آئے گا کہ کس کو یہاں پر کوتوال بنایا جائے. تو فی الحال تو جو ہے وہ ستارہ اس وقت گردش میں ہے یا چمک رہا ہے کس کا، ایڈیشنل آئی جی کراچی کے لیے خود جاوید عالم اوڈو کا. وہ دو جگہ پر کھیل رہے ہیں، دو کشتیوں میں اس وقت سوار ہیں، اور دو کشتیوں میں سفر کرنے والا آدمی بڑی مشکل سے جو ہے موضوعاتی طور پر ہی ساحل تک پہنچتا ہے. ساحل پر پہنچنے سے پہلے ہی وہ اکثر جو ہے ڈوب جاتا ہے. دیکھنا یہ کہ یہ ڈوبتے ہیں یا کہ پھر انہیں کوئی اچھا ساحل ان کے نصیب میں ان کو مل پاتا ہے. یہ تو خیر آنے والا وقت بتائے گا. یہ تو تھا ایڈیشنل آئی جی کراچی کی پوسٹنگ کے حوالے سے. لیکن یہ بات اور بھی کرتا ہوں کہ یہ 21 اپریل تک تو کچھ بھی نہیں ہے. 21 اپریل کے بعد ہی اس پر غور و خوض کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہاں کا معاملہ براہ راست جڑا ہوا ہے بلوچستان کے آئی جی کی پوسٹنگ سے. بلوچستان، پنجاب، ڈی جی ایف آئی، یہ پوری ایک چین ہوگی، چلے گی. یہ 21 اپریل کے بعد کسی وقت بھی یہ آرڈر ہو سکتا ہے. اب میں شکر گزار ہوں امین رنگون والا جو ہمارے نمائندہ خصوصی ہے. کل ان کو آنا تھا، لیکن شکر ہے کہ خچر پر سوار ہو کر جو ہے وہ ٹورنٹو پہنچے، اور انہوں نے جو ہے ایک مفید قسم کی رپورٹ جو ہے مجھے تھما دی، جو کہ خود حیدرآباد کے تھانہ جی او آر سے متعلق ہے. ناظرین، میں معذرت کرتا آئی جی سندھ غلام نبی میمن سے اگر میں ایک پروگرام اب سے چند گھنٹے پہلے جو میں نے کیا، اگر وہ پروگرام میں نے کیا ہوتا، وہ آڈیو ریکارڈنگ مجھ تک اگر نہ پہنچ پائی ہوتی، تو یقیناً جو ہے میں بھی مخمصے کا شکار ہوتا ہے کہ معاملہ ہے کیا، اس میں کہاں تک صداقت ہے. کیا واقعی کوئی دھمکی جو ہے آئی جی کے سپوت نے جو ہے سب انسپکٹر عزیز پنور کو دی ہے، نہیں دی ہے، عزیز پنور جھوٹ بول رہا ہے؟ مجھے یقین نہیں کرتا. لیکن جب میرے پاس جو ہے میرے نمائندہ خصوصی کے ذریعے جو ہے وہ اہم ترین آڈیو ریکارڈنگ پہنچا دی گئی، جس کو میں نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ درجنوں بار. السلام علیکم. السلام. میں عزیز پاگل سے بات کر رہا ہوں. جی عزیز پاگل سے بات کر رہا ہوں میں. جی بھیا ٹھیک ہے. میں امان نبی بات کر رہا ہوں، غلام نبی میمن کا بیٹا، آئی جی سندھ غلام نبی. سر جی کیسے مزاج ہے؟ خیریت ہے؟ اللہ کا شکر. آپ سنائیں. اللہ میرے والد صاحب کے بارے میں گالیاں کیوں دے رہے ہیں یار؟ کیا دے رہے ہیں آپ؟ گالیاں کیوں دے رہے ہیں میرے والد صاحب کے نام پر؟ ارے نہیں بھائی، میں آئی جی صاحب ہمارے اللہ کے بندے ہیں. میرے گھر کے بندے مجھے بتا دیں میرے والد صاحب کو گالیاں دینا آپ کو اپنی نوکری پیاری ہے نہیں پیاری؟ آئی جی بولے گا یار. نہیں آپ ہائی فائی کیا بکواس کر رہے ہیں آپ یار؟ کس کے ساتھ ہے آپ؟ واجب سنا اور ایسے لوگوں سے بھی اس کی تصدیق کی جو کہ خود آئی جی کے فیملی کو جانتے ہیں، ان کے بچوں کی آوازوں سے واقف ہیں. انہوں نے تصدیق کی کہ ہاں یہ آواز جو ہے یہ آئی جی کے صاحبزادے کی ہے، اور یہ ان کا ٹون ہے، یہی ان کا انداز ہے. تھوڑے سے وہ بچکانا پن ہے، تھوڑے سے نئی نسل ہے، نیا خون ہے، تھوڑے سے جوش میں، جذبات میں آ کے وہ اس قسم کی ہی باتیں کرتے ہیں. تو جس کے بعد پھر میں نے پروگرام کیا، تو میں اب معذرت نہیں کروں گا، بلکہ آپ لوگوں کو تمام حقائق آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ معاملہ ہے کیا. تھینک یو امید رنگون والا. اب یہ اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ناظرین، یہ شوکاز نوٹس ہے کس کا؟ یہ خود سب انسپکٹر عزیز پنور کا. اب یہ ایک سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ جو کہ وہاں کے حیدرآباد کے ایس ایس پی کو باقاعدہ اس میں جو ہے وہ کوڈ کر کے جو ہے یہ کسی نے مخاطب کیا ہے، کسی وکٹم نے. میں پڑھ کے سناتا ہوں، آپ اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں. جناب ایس ایس پی حیدرآباد، کل ٹنڈو آدم سے اپنی فیملی کے ساتھ رانی باغ گھومنے آنے والا 22 سالہ نوجوان شکیل چانڈیو لاپتہ ہو گیا. آج موبائل نمبر 031144288305 سے اس لاپتہ نوجوان کی کال آئی اور اس نے بتایا کہ میں جی او آر تھانے پر ہوں، پولیس نے پکڑا ہے. جب والدین تھانے پہنچے تو اوپر دیے ہوئے نمبر والے پولیس اہلکار نے کہا کہ کسی عورت کے ساتھ فحش حرکت کرنے پر
اس کو پکڑا ہے، 30,000 دو تو چھوڑ دیں گے، نہیں تو عورت FIR درج کروائے گی۔ جناب عالی، یہ لوگ مزدور پیشہ ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ آنے والا کبھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ آپ سے گزارش ہے کہ واقعے کا نوٹس لیں، شکریہ۔ یہ انہوں نے ایڈریس کیا تھا خود وہاں کے SSP امجد شیخ کو۔ اب اس واقعے کے بعد یہ آپ جو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ناظرین، یہ ایک طرف امجد شیخ ہیں، بیچ میں انہوں نے جو ہے وہ ایک انکوائری مارک کی ہے اسی ایلیگیشن پر، دوسری طرف جو ہے یہ سب انسپکٹر ہیں جن پر یہ الزام ہے، عزیز پور۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ SSP امجد شیخ نے جو ہے وہاں کے ASP کو جو ہے یہ انکوائری دے دی کہ وہ اس میں انکوائری کریں کہ یہ آخر معاملہ ہے کیا، جو الزام لگایا گیا یہ سب انسپکٹر ایسا ہے یا کہ نہیں۔ اس پر کہتے ہیں کہ یہ ASP جو ہے افتخار کو یہ انکوائری دی اور ASP افتخار نے اس کی انکوائری کر کے رپورٹ بھی جو ہے، یہ واقعہ ہے 13 اپریل کا۔ اب ناظرین اس کے بعد جو ہے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک اور آپ کو میں دکھا رہا ہوں، یہ ہے ان کا شوکاز نوٹس بھی ان کو دے دیا گیا اسی معاملے میں۔ تو یہ وہی سب انسپکٹر ہے جن کی گفتگو میں نے کل کے پروگرام میں چند گھنٹے پہلے جو میں نے پروگرام کیا تھا ویلاگ، اس میں انہی کی جو ہے وہ IG کے صاحبزادے کی انہی سے گفتگو ہوئی تھی اور انہوں نے جو ہے ٹیلی فون بار بار بند کر رہے تھے اور کسی چانڈیوں کا ذکر کر رہے تھے کہ کوئی موبائل چوری ہوا یا چھینا گیا، تو اس کے حوالے سے تو ان کا تو صرف ایک ہی مطالبہ تھا کہ آپ نے میرے والد کو گالیاں کیوں دی۔ وہ کہتے رہے کہ میں نے گالی نہیں دی، ان کا اصرار تھا کہ آپ نے گالیاں دی ہیں اور میرے پاس 3 ثبوت ہیں جن کی موجودگی میں آپ نے گالیاں دی۔ اب اطلاع یہ ملی ہے کہ یہ جو سب انسپکٹر ہیں یہ پہلے بھی انہی الزامات میں جو ہے ڈسمس فرام سروس کیے جا چکے ہیں، یعنی کہ ان کا طریقہ واردات یہ ہے یا ان کا وتیرہ ہے کہ یہ GOR تھانے میں ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے اور یہاں پر ایک رانی باغ ہے جو کہ حیدرآباد کا سب سے بڑا خوبصورت ترین باغ ہے، جہاں فیملیاں آتی ہیں، جہاں پر جوڑے آتے ہیں تنہائی میں اپنا وقت گزارنے کے لیے، محبت بھری گفتگو کرنے کے لیے۔ اکتائے ہوئے لوگ جو ہیں معاشرے کے یہاں آ کے کچھ وقت سکون میں گزارنا چاہتے ہیں، لیکن ان کا سکون جو ہے اس قسم کے شکاری پولیس والے جو ہے وہ اپنی مذموم حرکتوں کے ذریعے غارت کر دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی کپل یہاں پر آ رہا ہے اور تعلقات ان میں کوئی نہیں ہے، میاں بیوی نہیں ہے، اگر دوست ہیں تو دوست ہونا کون سا کوئی جرم ہے، اخلاقی جرم آتا ہے، کون سا جرم ہے؟ کوئی جرم نہیں جب تک کہ کوئی وہ نازیبا حرکت کے مرتکب نہ ہو۔ گفتگو کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں نا تاڑنے والے قیامت کی نگاہ رکھتے ہیں، یہ وہاں تاڑتے ہیں، پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں اور پھر ان سے پیسے بٹورتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاف فرائی کر دیں گے، فلو فرائی کر دیں گے، جیسا بکرا ویسی قیمت۔ تو یہ جو شکیل چانڈیو ہے وہ بھی فیملی کے ساتھ آئے تھے، اکیلے آئے تھے فیملی کے ساتھ، ان کو بند کر کے یہی ان پہ الزام لگایا کہ تم یہاں پر کسی خاتون کے ساتھ غلط سلط حرکتیں کر رہے تھے۔ تو اب یہ سب انسپکٹر کا تو ریکارڈ کارنامے یہ ہے، پرانے کارنامے، پہلے بھی یہ ڈسمس فرام سروس ہو چکے ہیں انہی الزامات میں۔ اب یہ شوکاز نوٹس آپ کے سامنے جو آپ نے دیکھ لیا، اسی دوران جو ہے پھر وہ IG کے باورچی کوک، یہ جو شکیل ہے، لگ یہ رہا ہے کہ یہ کوئی IG کے یا شکیل ہے یا وہ خاص خیلی کوئی ہے جو کہ IG کے کوک کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے۔ ان کے ساتھ بھی جو ہے اس سب انسپکٹر عزیز پور نے کوئی ایسی ہی حرکت کی ہے، ان سے پیسے لیے، ان کو گرفتار کرنے کی دھمکی دی، ہاف فرائی کرنے کی دھمکی دی۔ وہاں جب انہوں نے کہا ہوگا کہ بھئی ان کے بھائی یا چچا یا ماموں جو ہے وہ باورچی ہیں IG ہاؤس میں، تو انہوں نے غصے میں کہا کہ IG کیا بیچتا ہے یا IG میرا کیا کر لے گا، یا گالیاں انہوں نے دی، ہو سکتا ہے گالی دی انہوں نے، کیونکہ 3 گواہ ہیں اور تینوں گواہوں نے جا کے وہاں
آئی جی کے صاحبزادے سے یہ بات کی، اور ممکن ہے کہ انہوں نے بڑھا چڑھا کر بات کی ہو اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے، ہمدردی لینے کے لیے کہ سب انسپکٹر نے زیادتی کی ہے، پیسے مانگ رہے، اس طریقے سے وہ دوسری طرف جو ہے نوجوان خون ہے، جوشیلا خون ہے، کوئی بھی بیٹا اپنے باپ کے لیے اس طرح کی گالیاں یا اپنے باپ کی شان میں گستاخی کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا، چاہے وہ مزدور ہو، چاوڑی والا ہو، پولیس افسر کا بیٹا ہو، جنرل کا بیٹا ہو، جج کا بیٹا ہو، کوئی بھی، پھر تو آئی جی کا بیٹا ہے، ظاہر ہے پھر وہ ان کا مشتعل ہونا اور اس قسم کی حرکت کرنا تو ایک فطری امر بنتا ہے، اور انہوں نے وہی کیا جو کسی سعادت مند بیٹے کو کرنا چاہیے، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ آگے جو بندہ بیٹھا ہے وہ کتنا زیادہ خطرناک ہے، کہ وہ ان کے ٹیلی فون کو بھی کیچ کر لے گا، ان کے ٹیلی فون کال کو ریکارڈ کر کے اسے بھی ہتھیار کے طور پر اپنی دفاع میں اپنی معصومیت اور اپنے آپ کو بے گناہ ظاہر کرنے کے لیے ایز اے ٹول کے طور پہ استعمال کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں کہ دور کی سوچ رکھنا، یہ تاڑنے والے قیامت کی نگاہ رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے پہلے سے ہی اپنے بچاؤ کا راستہ اختیار کیا، لیکن وہ بھی بیوقوف ترین انسان تھا کہ ہر بل میں ہاتھ ڈالو گے تو کسی نہ کسی بل سے سانپ نکلتا ہے، یہاں سانپ نکلا ہے اور اس سانپ نے اسے اسی حوالات میں دھکیل دیا جس حوالات میں وہ دوسرے بے گناہ لوگوں کو محض اپنی جیب میں گرم کرنے کے لیے بند کرتے رہے۔ اس کو کہتے ہیں شیر پہ سوا شیر، اس پہ کہتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی جو ہے بڑی بے آواز ہوتی ہے۔ لیکن اب یہ میں نے ساری صورتحال ناظرین آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب اس میں کون کتنا ایماندار ہے، کون کتنا اس میں گناہ گار ہے، کون کتنا بے گناہ ہے۔ ابھی جو رپورٹیں میں نے آپ کو دی، یہ رپورٹیں کوئی 1 سال یا 2 سال پرانی نہیں ہیں، یہ رپورٹیں انہی دنوں کی ہیں۔ اب پولیس کی رپورٹیں ہیں، پتہ نہیں رپورٹ حقائق پر مبنی ہے بھی کہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ رپورٹ جو ہے وہ اس کو گناہ گار ثابت کرنے کے لیے بنوائی گئی ہو، اور آئی جی کے صاحبزادے کے موقف کو تقویت دینے کے لیے کہ ہاں یہ تو ہے ہی گناہ گار، وہ صحیح ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس پر۔ جو ہمارے نمائندہ خصوصی رپورٹیں بھجوائی ہے خچر پر آ کے یہاں ٹورنٹو، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے اس وقت ہو بہو میں آپ لوگوں کے سامنے میں نے پیش کر دیے۔ اب فیصلہ میں آپ لوگوں پر چھوڑتا ہوں کہ اس میں کون گناہ گار ہے، کون بے گناہ ہے۔ اگر گالیاں دی بھی ہیں، کیا گالیاں دینا جو ہے کوئی قابل دست اندازی جرم ہے؟ کوئی تعزیرات پاکستان میں کوئی ایسا سیکشن ہے کہ اس جرم کے تحت کسی کو باضابطہ گرفتار کر کے حوالات میں پھینکا جا سکتا ہے؟ میں نے تو آج تک نہ سنا ہے، نہ پڑھا ہے، نہ دیکھا ہے۔ اپنی پوری 30-35 سال کی اس کرائم رپورٹنگ کا جو میرا تجربہ ہے، میرے سامنے کبھی ایسا نہیں ہے گالم گلوچ میں کسی کو کوئی گرفتار کیا ہو۔ گالم گلوچ میں نے لوگوں کو قتل ہوتے ہوئے تو دیکھا ہے، مرتے ہوئے تو دیکھا ہے، لیکن کبھی پولیس کے ہاتھوں حوالات میں ڈالتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ پہلا کیس ہے، وہ بھی پولیس والے کا میری زندگی میں، لیکن چونکہ یہاں پر ٹاکرا پولیس والے کا آئی جی سے ہو گیا ہے، آئی جی کو گالی دی ہے، آئی جی کے ملازمین کے سامنے، تو یہ تو ان سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، لہٰذا وہ اپنی غلطی کا انہیں خمیازہ تو بھگتنا ہوگا۔ یہ ان کا پرانا ریکارڈ تھا، لیکن کہتے ہیں کہ پہلے بھی ڈسمس ہو چکا ہے۔ اگر پہلے بھی انہی الزامات میں ڈسمس ہو گیا، اس مطلب کہ یہ ہیبیچول ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ریکارڈ ہے یہ حقائق پر مبنی ہے، اور وہ جو آئی جی کا صاحبزادہ عامر یا عمیر نبی میمن جو بھی وہ کہہ رہا ہے کہ وہ پھر ٹھیک کہہ رہا ہے، پھر انہیں جو ہے وہ قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ ڈسمس انہیں پہلے بھی ہو چکے ہیں، اگر یہ ہے تو پھر ان کو شوکاز نوٹس آپ نے دے دیا ہے، اے ایس پی نے انکوائری کر لیے، اب ان کو آپ ڈسمس کر سکتے ہیں، اور لگ یہ رہا ہے کہ یہ ڈسمس کر دیے جائیں گے۔ یہ تو تھا جی او آر تھانے کی اندرونی کہانی، اصل کہانی کہ اصل معاملہ تھا کیا۔ ہم بات کرتے ہیں نیر الحق، ایس پی کلفٹن کے پی او میں کلوز کر دیے گئے ہیں، لیکن ابھی قتل کے مقدمے کی تلوار ان کے سر پر بدستور لٹک رہی ہے۔ 2 ایس ایچ او ہیڈ مورر اس وقت کسٹڈی میں ہیں، 4 روز کا ان کا ریمانڈ لے لیا گیا ہے۔ فیصل لغاری جو ہیڈ مورر ہیں، جو کہ اریسٹ ہیں، ان کی مدد کے لیے
کہ انہیں قتل کے اس کیس سے قانونی مدد فراہم کرنے کے لیے ساؤتھ ڈسٹرکٹ کے تمام ہیڈ محرروں نے اپنے اپنے طور پر 10,000 روپیہ چندہ اکٹھا کر لیا ہے. 12 تھانے ہیں, 1,20,000 روپے انہیں کسی اچھے وکیل کے لیے جو ہے وہ فراہم کر دیے. اب 1,20,000 تو اونٹ کے منہ میں زیرے والی بات ہے. یہاں وکیل 1,20,000 میں تو ہیروئن کے کیس کے 2 پڑیاں 3 پڑیاں ہیروئن کے کیس کے ملزم کو بھی چھڑوانے کے لیے 1,00,000 2 لاکھ روپے کی ضرورت نہیں. تو پھر قتل کا مقدمہ ہے, اس میں تو کھوکھوں کی بات کریں, اس کے بغیر تو ان کا باہر نکلنا جو ہے وہ ممکن نہیں. کل کے پرسوں پروگرام میں نے یہ کہا تھا کہ یہ بہت ہی خطرناک پولیس افسر ہیں نیّر الحق. 1987 کے یہ اپائنٹی ہیں. ان کے سارے کولیگ جو ہے وہ ایک ایک کر کے ریٹائر ہو چکے ہیں. یہ ابھی بدستور پولیس میں ہیں اور اس وقت ایس پی بننے میں کامیاب ہو چکے ہیں. مظفر ٹپی کے یہ رائٹ ہینڈ ہوا کرتے تھے اور ان کا ایک واقعہ میں نے اپنے پروگرام میں رپورٹ کیا تھا, فیصل واڈا کے بنگلے پر چھاپے کا. 2 بڑے افسران موجود ہوتے ہیں, ان کی یہ انٹری کرتے ہیں روزنامچے میں, درخشاں تھانے میں, اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے اور اپنے چھاپے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک غیر قانونی چھاپا تھا, چونکہ قانوندان قانون جانتے ہیں کہ وہاں پر 2 DIG تھے. انہیں پتہ تھا کہ کبھی بھی یہ DIG جب اقتدار میں آئیں گے, جب ان کے انڈر میں آئیں گے تو وہ ضرور بدلہ لیں گے ان سے. تو انہوں نے پہلے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہے وہ روزنامچے کا سہارا لیا, روزنامچے میں انٹری کر دی. اور اسی انٹری پر جو ہے اس وقت کے IG واجد درانی نے انکوائری کرنے کا حکم بھی دیا تھا اس معاملے کی کہ یہ معاملہ ہے کیا. جاوید عالم اوڈو اور خود سلطان خواجہ جو ہے وہ فیصل واڈا کے بنگلے میں کیا لینے گئے تھے اور کیوں ان دونوں افسروں نے جو ہے وہ ایک چھاپا مارنے والے باوردی درست DSP نیّر الحق کو کے سرکاری کام میں کیوں مداخلت کی. انہی الزامات پر جو ہے واجد درانی IG نے اس وقت انکوائری بھی کروائی تھی. اس انکوائری کا کیا ہوا کسی کو نہیں پتا, کہ دھواں بن کر وہ انکوائری ہوا میں تحلیل ہو گئی فضا میں, یا کہ راکھ بن کر زمین پر بکھر گئی, کسی کو کچھ نہیں پتا. لیکن وہ کردار ابھی موجود ہے, ماں سوائے سلطان خواجہ جو کہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں, اور سب سے مضبوط کردار اس میں خود جاوید عالم اوڈو ہیں, جو کسی بھی وقت دوسری بار ایڈیشنل IG کراچی یا پھر IG بلوچستان بن سکتے ہیں. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے خود نیّر الحق پر, SP کلفٹن صاحب کا, جو کہ اس وقت معیز نسیم کے قتل کیس میں ملوث ہو چکے ہیں, ملوث کر دیے گئے ہیں. دونوں پولیس والے جو کہ گرفتار ہیں, ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اسے کس نے مارا ہے. اتنا پتا ہے کہ اسے اغوا کر کے جو ہے خود SP کے اپنی اسپیشل پارٹی نے SP کے اپارٹمنٹ میں ان کو لے گئے تھے اور وہاں انہیں تشدد کیا گیا تھا. خود اس مقدمے کے جو مدعی ہیں, جو کہ خود SP کے قریبی دوست ہیں, جن کا دعویٰ تھا کہ 16 لاکھ روپے کی لین دین ہے, ان کے کہنے پر بطخوری کا ایک جھوٹا پرچہ درج کیا گیا تھا. اس قسم کے بیان جو ہے وہ خود فیصل لغاری ہیڈ محرر اور خود علی رضا لغاری جو کہ SHO درخشاں تھے, انہوں نے جو ہے اس قسم کا بیان دے دیا ہے. اب تفتیش اس کی ہو رہی ہے اور خود عرفان بلوچ جو DIG ویسٹ ہیں وہ اس وقت تحقیقات کر رہے ہیں. اب ان کی تحقیقات میں ہی بات سامنے آئے گی کہ خود نیّر الحق جو ہے اس میں کتنے ملوث ہیں. نیّر الحق بھی کوئی معمولی SP نہیں ہے, ان کی پش پر بھی جو ہے خود بلاول ہاؤس کے بعض بڑے جو کردار ہیں کھڑے ہیں, اور وہ اس وقت بھی انہیں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طریقے سے
علی رضا لغاری جو کہ سابقہ SHO درخشاں ہیں، ان کے پیچھے جو ہے ایڈمنسٹریٹر کراچی جو ہے وہ کھڑے ہیں اور وہ انہیں جو ہے وہ اس کیس میں بچانے کی کوشش کریں. دیکھنا یہ کہ کون اس میں بچتا ہے اور کون اس میں قربانی کا بکرا بن رہا ہے. کمزور مورا اس میں جو ہے وہ فیصل لغاری ہیڈ مورر ہیں. جو دوسری بار لوگ پوسٹنگ لیتے ہیں وہ پھر اسی طریقے سے انہیں منہ کی کھانی پڑتی ہے، وہ آتاب کا شکار رہتے ہیں، چاہے وہ کانسٹیبل ہو یا پھر IG ہو. دوسری بار کی پوسٹنگ دوسری شادی کی طرح سے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی، انہیں ہمیشہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. کیسا لگا؟ پھر میں کہوں گا کہ اگر میرے پروگراموں سے کسی کی کوئی دل آزاری ہوتی ہے، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی کی کردار کشی کا مرتکب ہو رہا ہوں، یا جو میرے نمائندے ہیں وہ مجھے کچھ صحیح اطلاعات فراہم نہیں کرتے ہیں کیونکہ میں دور بیٹھا ہوں، یا پھر اطلاعات کی میں صحیح طریقے سے جانچ پڑتال نہیں کر پاتا ہوں اور کچھ غلط قسم کی اطلاعات پروگرام میں شامل ہو کر جو ہے دوسروں کے لیے رسوائی، تباہی اور بربادی کا باعث بنتی، تو ایسے متاثرہ لوگ جو ہے مجھ سے براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں. میرا رابطے کا نمبر اس وقت ناظرین اسکرین پر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے. یقین جانیے پروگراموں کا مقصد کسی کو تکلیف دینا نہیں ہے. میں انتہائی نیک نیتی کے ساتھ، اچھے جذبے کے ساتھ، بغیر کسی لالچ کے، کسی سے میری کوئی عداوت نہیں ہے. میرے لیے رفعت مختار راجہ بھی قابل احترام تھے اور اتنے ہی قابل احترام میرے لیے جو ہے وہ خود غلام نبی میمن صاحب ہیں. میں بڑی ہر ایک کی عزت کرتا ہوں دل سے. جو الزامات آتے ہیں، جو اطلاعات آتی ہیں، اس اطلاعات کو میں ملاوٹ کیے بغیر ہو بہو جو ہے وہ اپنے پروگرام کا حصہ بناتا ہوں. اس سے مجھے کوئی حاصل نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے. کوئی میرا پروگرام اتنا زیادہ نہیں چلتا کہ میں اس میں لاکھوں ڈالر کما رہا ہوں. میں کچھ بھی، میرا خود اپنی محنت مجھے اس میں اتنی زیادہ ہے کہ اس کے عوض مجھے کچھ بھی نہیں ملتا، سوائے جن لوگوں کے کام ہو جاتے ہیں ان کی دعائیں جو ہے وہ میرے اس وقت کام آ رہی ہے. باقی مجھے اس سے کوئی مالی فائدہ نہیں. ناظرین، اجازت چاہنے سے پہلے SP کاشف عباسی، جن کی خدمات جو ہے خیبر پختونخوا سے سندھ پولیس کے حوالے کر دی گئی ہے، ان پر بھی بات کرتا چلوں کہ یہ وہی کاشف عباسی ہیں جو کہ سندھ کے سب سے طویل عرصے تک گورنر رہنے والے ڈاکٹر عشرت العباد کے ADC کے حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں، اور انہی کے دور میں جو ہے ان کا جو ہے وہ کیڈر چینج ہوا تھا اور یہ پولیس میں آ گئے تھے. ان کی پہلی پوسٹنگ جو ہے فیروز آباد سب ڈویژن کے ASP کی حیثیت سے تھی، اور اس پوسٹنگ کے دوران انہوں نے ایک بہت ہی ناقابل فراموش کارنامہ سر انجام دیا تھا. ایک اتنے موزور، ایک اتنے با اثر، ایک اتنے بگڑے ہوئے پولیس کانسٹیبل کو جو ہے وہ انہوں نے اپنی ایک انکوائری رپورٹ کے نتیجے میں ڈسمس فرام سروس کروا دیا تھا، جو کہ ایک نہیں، دو نہیں، بہت سارے IGs کا جو ہے وہ ہاتھ کے چھالے اور آنکھ کے تارے تھے بیک وقت. ان کے خلاف بھی کارروائی کرنے سے اس مرد مومن SSP کاشف عباسی نے کارروائی کرنے سے گریز نہیں کیا تھا. میں نام جانتا ہوں، ان کا چہرہ بھی جانتا ہوں، تصویریں بھی میرے پاس ہے، سب کچھ ہے، میں پروگرام میں ذکر کر سکتا ہوں، لیکن کچھ پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں خود ہمارے اپنے دوستوں کی طرف سے، جو کہ ہمارے ہم خیال ہیں، جو کہ ہمارے ہمراز ہیں. لہٰذا میں کسی وجہ سے جو ہے ان کا نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن وقت آنے پر انہیں بے نقاب کیے بغیر نہیں رہوں گا. لیکن میں پھر کاشف عباسی کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک بہت بڑا احسان جو ہے وہ کراچی پولیس پر اس موزور کانسٹیبل کو برطرف کروانے کی شکل میں کیا تھا. اب کاشف عباسی کی پوسٹنگ سندھ پولیس میں کر دی گئی ہے. خیال یہ ہے کہ ابھی جو ٹرانسفر پوسٹنگ کراچی رینج میں ہونے جا رہی ہے، ان میں جو ہے وہ انہیں یا تو CIA میں ان کی پوسٹنگ کر دی جائے گی، یا پھر کسی بھی ڈسٹرکٹ کا انہیں SSP تعینات کر دیا جائے گا. یہ کہنا ہے پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.